حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں اولو العزم رسولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے 9ویں پشت میں ملتا ہے۔ ان کا زمانہ طوفان نوح سے بہت پہلے کا ہے۔ جب زمین پر لوگ شرک، ظلم اور گناہوں میں ڈوب گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، برائیوں سے روکا اور عذاب الہی سے خبردار کیا، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان پر ظلم کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک مسلسل اپنی قوم کو تبلیغ کی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پس وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14۔ تبلیغ کا انداز۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات خفیہ اور علانیہ، نرم لہجے اور دلائل کے ساتھ قوم کو سمجھایا۔ وہ فرماتے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں آسمان سے بارش دے گا، مال و اولاد سے نوازے گا اور باغات اور نہریں عطا کرے گا، بشرطے کہ تم توبہ کر لو۔ قوم کا رد عمل۔ حضرت نوح کی قوم کے سردار اور مالدار لوگ ان کی باتوں کا انکار کرتے رہے۔ وہ کہتے، یہ تو ایک عام انسان ہے، تم ہی جیسے بشر میں سے ایک ہے، ہم تو اسے کم درجے کے لوگوں کے سوا کسی نے مانتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے حضرت نوح پر یہ الزام نہیں لگایا کہ وہ صرف اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت نوح نے بار بار کہا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، میں ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ طوفان کی پیش گوئی۔ جب قوم کا انکار حد سے بڑھ گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے تو حضرت نوح نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا مگر ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا۔ آخر کار حضرت نوح نے بد دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ایک کشتی یعنی سفینہ بنائیں جس میں وہ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ سوار ہوں۔ اس کشتی میں ہر جانور کا ایک جوڑا بھی رکھنے کا حکم ملا۔ حضرت نوح نے لکڑیاں کاٹ کر اور کیلوں سے جوڑ کر اللہ کے حکم سے ایک عظیم کشتی بنائی۔ قوم کے لوگ ان پر ہنستے اور کہتے، اے نوح، اب تم بڑھئی بن گئے ہو کیا؟ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا، زمین کے اندر سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بارش ہونے لگی۔ قرآن کہتا ہے، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے موسلا دھار پانی برسنے لگا اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، دونوں پانی آپس میں مل گئے۔ جب پانی نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا تو کشتی میں صرف حضرت نوح اور چند مومنین باقی بچے۔ ان کا ایک بیٹا جو کافر تھا انکار کرتا رہا۔ حضرت نوح نے اسے بلایا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا، لیکن حضرت نوح نے کہا، آج کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سوائے اس کے جس پر رحم ہو۔ پھر ایک موج ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بیٹا بھی ڈوب گیا۔ طوفان کا اختتام۔ جب سب کفار ہلاک ہو گئے تو حضرت نوح نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پانی نگل لے اور آسمان رک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اپنا پانی نگل لے، اور آسمان سے فرمایا، بارش روک دے۔ پانی خشک ہو گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح اور ان کے ساتھی کشتی سے اترے۔ اللہ نے ان سے کہا، سلامتی اور برکت کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ۔ حضرت نوح کا مقام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو صبر، استقامت اور دعوت توحید کے سبب بڑا مقام حاصل ہے۔ قرآن نے ان کا ذکر کئی انبیاء کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ ان کی دعوت، صبر، بد دعا اور اللہ کی مدد قیامت تک آنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، یقیناً اس واقعے میں